باب المستحاضہ. مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خون سال کے 12 مہینے میں اور مہینے کے 4 ہفتوں میں اور ہفتے کے 7 دنوں میں مسلسل جاری وقفہ نہ آتا ہو، اس کو کہتے ہیں مستحاضہ. ٹھیک ہے. مستحاضہ کی 3 قسم ہیں. ایک مبتدعہ ہے، ایک معتادہ ہے، ایک متحیرہ ہے. مبتدعہ اس کو کہتے ہیں کہ ابتدائی بلوغ سے خون کا تسلسل، ابتدائی بلوغ سے حیض کا بالغ ہوتی ہی خون جاری ہوا، 100 سال تک ٹپکتا رہا، اس کو کہتے ہیں مبتدعہ. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ہر مہینے میں 10 روز حیض شمار کرے گی، اس میں صوم صلاۃ تلاوت نہیں کرے گی، اور 20 دن استحاض شمار کرے گی، اس میں نماز روزہ حج سب کچھ کرے گی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے متحیرہ. متحیرہ وہ عورت ہے کہ بلوغ سے تو اس کو حیض آتا تھا معمول کے مطابق، مثلا 7 دن، بعد میں استحاض شروع ہوا، مگر اس کو ایام حیض یاد نہیں ہے، ایام حیض یاد نہیں ہے. اس کا بھی حکم مبتدیہ کی طرح ہے. یہ ہر مہینے میں 10 دن حیض شمار کر کے نہ نماز نہ روزہ، اور 20 دن استحاض شمار کر کے نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی. تیسری ہے معتادہ. معتادہ یہ ہے کہ ابتدائی بلوغ سے اس کو معمول کے مطابق حیض کا خون آتا تھا 7 دن، اور پھر کچھ مدت کے بعد خون مسلسل شروع ہوا، لیکن ایام عادت اس کو یاد ہے. تو اگر اس کے ایام عادت 4 تھے تو ہر مہینے میں 4 دن حیض اور 26 دن جو ہے استحاض. اگر اس کے ایام عادت 7 دن تھے تو ہر مہینے میں 7 دن حیض اور 23 دن جو ہے وہ کیا کریں گی؟ استحاض. ٹھیک ہے. اب مستحاضہ جب نماز پڑھے گی تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے مختلف طریقے، یا تو ہر نماز کے لیے وضو کریں جیسے ہم کریں، ٹھیک، اور یا یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے آخری وقت میں غسل کریں اور اس کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھے، اور پڑھتے پڑھتے جب عصر کا وقت داخل ہو تو عصر کی نماز بھی غسل سے پڑھے. بات سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین بغسل. لیکن جمع سوری صلاۃ ظہر وقت ظہر میں، لیکن اخیر میں صلاۃ عصر وقت عصر میں ہے، لیکن اور بغسل واحد جمع کرے. یہ مختلف طریقے ہیں تمام جائے. وہ 3 قسم یاد رکھو. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاءت فاطمۃ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی النبی علیہ السلام فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، میں ایک عورت ہوں کثیر الدم فلا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، افادع الصلاۃ، میں نماز چھوڑ سکتی ہوں. وقال لا انما ذلك عرق، یہ خون رکھا ہے، رحم کا نہیں ہے، ولیس بحیض، یہ رحم کا خون نہیں ہے. فاذا اقبلت حیضتک، جب تمہاری ایام حیض شروع ہو جائے، فدعی الصلاۃ، واذا ادبرت، اور جب وہ گزر جائے، فاغسلی عنک دم ثم صلی. یہ معتادت کیا دی؟ یعنی ابتدا سے اس کو استحاض نہیں تھا، دم حیض تھا، اور بعد میں استحاض شروع ہوا، اور اس کو ایام عادت معلوم تھی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اذا اقبلت حیضتک فدعی الصلاۃ واذا ادبرت فاغسلی. عن عروة بن زبیر عن فاطمہ بنت ابی حبیش انہا کانت تستحاض، اس کو مسلسل خون آتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کان دم الحیض، جب دم حیض کا ہو وہ کالا ہوتا ہے، یعرف معلوم ہوتا ہے. واذا کان ذلک، جب کالا خون ہو فامسکی عن الصلاۃ، رک جاؤ نماز سے. واذا کان الاخر، جب دوسرا رنگ ہو فتوضئی وصلی فانما هو عرق. ان امراتن، ایک عورت کانت تحراق، وہ بہاتی تھی خون، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاستفتت لہا، اس عورت کے لیے فتویٰ طلب کیا. ام سلمانی جو حضور کی بیوی ہے، نبی علیہ السلام سے حضور نے فرمایا لتنظر، وہ دیکھے عدد اللیالی والایام،
ان رات اور دنوں کا شمار کانت تحیزہن من الشہر، یہ بھی معتادہ تھی، قبل ان یصیبها، قبل اس سے کہ اس کو پہنچا الذی وہ استعاذ اصابها، فلتترک الصلاۃ، نماز چھوڑے، بمقدار ان دنوں کی من الشہر جو حیض کے ہے، واذا خلفت، جب وہ گزر جائے، نو فلتغتسل ثم لتستنفر، اور پھر سوراخ بند کرے بثوبن، ثم لتصلی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فی المستحاضہ تدع الصلاۃ، وہ نماز چھوڑے اتنے دنوں میں جتنے دنوں میں ان کو حیض آتا تھا، ثم تغتسل وتتوضا عند كل صلاۃ وتصوم وتصلی. قالت كنت استحاض حیضة كثيرة شديدة فأتيت النبي عليه السلام استفتيته وأخبره، میں نے پایا، فوجدته، میں نے اس کو پایا اپنی بہن زینب کی گھر میں جو میری بہن تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے حیض آتا، خون آتا ہے بہت زیادہ، فما تأمرنی فیہا، قد منعتنی، اس خون نے مجھے روکا ہے نماز سے، روزہ سے. فرمایا انعت لک الکرسف، میں ذکر کرتا ہوں تیرے لیے کپڑا، فإنہ یذہب الدم، یہ خون کو بند کرے گا. قالت کہنے لگی ہوا اکثر من ذالک، کپڑے سے بند نہیں ہوتا. قال فتلجمی، فرش کو لگام لگاؤ، یعنی آگے ناڑے کے ساتھ کپڑا باندھو اور دو ٹانگوں کے درمیان پیچھے ناڑے کے ساتھ باندھ لو، اس طرح فرش کو لگام لگاؤ. قالت کہنے لگی ہوا اکثر من ذالک، ایسی بھی زیادہ ہے. قال فاتخذی ثوبا، پھر کپڑا استعمال کرو. قالت ہوا اکثر من ذالک انما اسج سجا، میں پرنالی کی طرح بہ رہی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سآمرکی، میں تمہیں بتاؤں گا بامرین ایہما صنعتا، جو آپ کرے گی اجزا عنک من الاخر، وہ تجھ سے کافی ہوگی دوسری کی نسبت. او ان قویت علیہما، اگر دونوں عمل پر قادر ہے، فانت عالم. قال لها ان هذه رکزۃ، یہ چھیڑ ہے شیطان کے چھیڑوں سے، وہ رگ کو چھیڑتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے تو خون نکلتا ہے. فتحیزی، تم حیض گنو 6 دن، اگر تمہارا معمول 6 تھا، یا 7 ایام، اگر آپ کا حیض 7 دن تفیل ملا. ثم اغتسلی، پھر غسل کرو، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ پاک ہو گئی، واستنقات، خوب پاک ہو گئی. فصلی 23، 23 دن نمازیں پڑھو. اگر 6 دن آپ کا اچھا، او 24 لیلتاً، اگر 6 دن تھا، پہلے 7 پھر 6. وصومی فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت، اگر آپ قوی ہے کہ مؤخر کرے زور کو اور آگے کرے عصر کو، تصلی، اور آپ غسل کریں اور دونوں کو اور جمع کریں بین الصلاتین ظہر و عصر، یعنی مغرب کو پھر مؤخر کرو اور عشاء کو ذرا آگے کرو اور غسل کرو، جمع کرو بین الصلاتین فافعلی، اور تغسلین مع الفجر فافعلی وصومی وان قدرت الی ذلک، ان قدرت الی ذلک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهذا، یہ جمع بین الصلاتین بغسلین، یہ اعجب الامرین الی. ان فاطمہ بنت ابی حبیش استحیضت مس قضا و قضا فلم تصلی، حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، نماز کیوں چھوڑتی ہے؟ ان ھذا من الشیطان، یہ شیطان کی چھیڑ کی وجہ سے ہے. لتجلس، وہ بیٹھی فی مرکن، پانی کے ایک ٹپ میں، فاذا رأت صفارۃ، جب پانی کی سطح پر زردی رہی، نفل تغتسل، معلوم ہوا کہ حیض ختم ہے. غسل کری ظہر و عصر کے لیے غسل واحد، اور غسل کری مغرب و عشاء کے لیے غسل واحد، اور غسل کری فجر کے لیے غسل واحد، اور وضو کری فیما بین ذالک. کتاب الصلاۃ. یا